اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے حکومت. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سارا جو فوکس ہے یا اسپاٹ لائٹ ہے وہ ادھر کر دی ہے میر جعفر اور میر صادق ان دونوں کو کہہ کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سپہ سالار تو سپہ سالار ہی ہے اور سراج الدولہ سراج الدولہ ہی ہے, اور وہ سب کو پتہ ہے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں, ہٹ کر کے پھر بھاگ جاتے ہیں, ہٹ کر کے پھر بھاگ جاتے ہیں. مگر دیکھیے جس کو آپ نے ہٹ کیا ان کو تو پتہ ہے نا کہ ان کو ہٹ کر رہے ہیں. ہر ساری عوام کو پتہ ہے کہ آپ کس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ قانونی کارروائی تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, وہ تو خیر دیکھی جائے گی یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا نہیں کرتے. مگر یہ ہے کہ یہ جس طریقے کے ساتھ یہ جو گیم کھیل رہا ہے خان, یہ بہت خطرناک گیم ہے, اور اس کے ساتھ بہت سے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. مگر میں اب ادھر جانا نہیں چاہوں گا. اس کا جواب جنرل باجوہ دیں, اسٹیبلشمنٹ دے, اور شہباز شریف صاحب دیں اس کا جواب. اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ نے کل کی پریس ریلیز میں جواب دے نہیں دیا. سٹی صاحب جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اپنی تقاریر میں کہہ رہی ہیں بے فیض ہوتے ہی تمہاری حکومت گر گئی, عمران خان صاحب کو مخاطب کر رہی ہیں, اور پھر ساتھ ہی انٹیلیجنس کے افسر کی طرف بھی حوالہ دے رہی ہیں کہ وہ آنکھیں تھے کان تھے تمہارے. تو یہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس کے نتائج یا اثرات کیا ہوں گے, اور یہ کس کے بارے ہے اسپیشلی؟ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. یہ بہت کمزور پریس ریلیز ہے. فوکس کر کے کہنی چاہیے تھی بات. یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے یہ معاملہ, اس کو تو ایسے بھی لیا جا سکتا ہے. مگر ایسی صورت حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی, یہ جنرل باجوہ کو ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں, مسئلہ تو ان کا ہے. ان کا مسئلہ نہیں ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو کمزور کون کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا میں کہتا ہوں کہ فلانا بندہ جنرل باجوہ کو کمزور کر رہا ہے یا پھوٹ ڈال رہا ہے یا ڈیوائڈ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, تو وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو بندہ اکیوز کر رہا ہے, جو الیج کر رہا ہے, جو الزام لگا رہا ہے جنرل باجوہ کے اوپر کہ آپ غداری کر رہے ہیں, ایشو اس کا ہے, ان کا نہیں ہے جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے جو مریم کہہ رہی ہے یا جو میں نے کہا یا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مسئلہ ہے اس ملک میں اس وقت, مسئلہ ہے کہ خان صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کے صحافی دوست جنرل باجوہ کو اٹیک کر رہے ہیں, آرمی چیف کو اٹیک کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر تو اب جو مریم کہہ رہی ہے یا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا فلانا بندہ جو ہے یا فلانا فلانا جرنیل جو ہے وہ پھوٹ ڈال رہا ہے, تو وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فری اسپیچ کے ساتھ یا اٹیک کے ساتھ. دیٹس ناٹ این اٹیک آن دی آرمڈ فورسز. اٹیک وہ ہے جو جنرل باجوہ کو جو اٹیک کر رہے ہیں, دیٹ از دی اٹیک. لیکن آپ سٹی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے ابھی تک وہ انداز اختیار نہیں کیا جس کے باعث اس سے پہلے قائد ایم کیو ایم پر بھی پابندی لگ چکی ہے, قائد نون لیگ پر بھی پابندی لگ چکی ہے, عمران خان صاحب براہ راست نام نہیں لے رہے, اس وجہ سے کیا ایبٹ آباد میں جو انہوں نے تقریر کی اس پر کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے؟ مضبوط تکڑی حکومت ہو اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو تو کیوں نہیں ہو سکتی, مگر سوال یہ ہے کہ کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. مضبوط اور سیم پیج اسٹیبلشمنٹ کا ایشو اتنا نہیں ہے. اتنا ایشو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب اور طریقے سے ہوتا ہے. اس کا جواب منہ بند کرنے سے نہیں ہوتا یا کیس کرنے سے نہیں ہوتا. وہ جو کنڈیشنز کریٹ کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا ہے اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے, اور وہاں آپ کو بڑی فرملی آپ کو اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے, اور وہ یہی چاہیں گے کہ حکومت اس کو ہینڈل کرے, بیکاز آفٹر آل قانون سازی اور سب کچھ تو حکومت ہی کرتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. اور یہ ایک پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اسپیچ دینا یہ ٹھیک ہے, ایک حد تک تو ایسے ہی ہوتا ہے, مگر اب بات یہ ہے کہ خان صاحب تو دھندنا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں اور ابھی الیکشن کروائیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نہیں کروائیں گے تو میں الٹا دوں گا سارا کچھ, میں کیوس کریٹ کر دوں گا, میں اڑا کے رکھ دوں گا ملک, اور ملک رہے یا نہ رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر سوال جو آگے سوال کھڑا ہوتا ہے عائشہ, وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر الیکشن آپ کرا دیتے ہیں اور خان صاحب ہار جاتے ہیں تو خان صاحب پھر یہیں آ کے اسی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے, اسی موڑ پہ کھڑے ہو جائیں گے, یہی ملین مارچ کی بات کریں گے کہ میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, یہ الیکشنز کو میں نہیں تسلیم کرتا. تو پھر کیا ہوگا, آپ گھوم پھر کے سارا اکانومی کو تباہ کر کے اگلے 4 ماہ کے اندر, کیونکہ الیکشن کے دوران تو کوئی اکانومی اٹھے گی تو نہیں, وہاں تو سارا فوکس کسی اور چیز کے اوپر ہوگا, نہ کوئی IMF آئے گی, نہ کوئی پیسہ آئے گا, نہ کوئی کچھ ہوگا. تو اس وقت تو افراتفری بڑی ہوگی, اور وہ افراتفری کے بعد
ملک کو تباہ کر کے آپ پھر اسی موڑ پہ آ جائیں گے جب پتہ چلے گا آپ ہار گئے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تو اور یہ کہ اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر آپ اسی قسم کی حرکتیں کریں گے جو آپ نے پچھلے 4 سال میں کی ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہاں ہمیں اس ملک کو اس موڑ پہ لے آئے ہیں جہاں ہم بینکرپسی فیس کر رہے ہیں۔ یہ بینکرپسی جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ خان صاحب نے ہمیں یہاں اس موڑ پہ پہنچایا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کا آنا یا نہ آنا از بوتھ اے پرابلم فار پاکستان۔ ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، آپ کے انالیسس سے مجھے تو یہ میں سمجھ پائی ہوں کہ شہباز شریف صاحب سخت ایکشن عمران خان صاحب کے خلاف تبھی لے سکتے ہیں جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گو اہیڈ ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کیونکہ غیر سیاسی ہو چکی ہے تو شاید اس بارے میں ابھی کوئی ان کی طرف سے رد عمل نہیں آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ اگر ایسی کوئی مہم چلائی جاتی ہے تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ کارروائی کرے ایسے عناصر کے خلاف جو ایسی مہم چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی پٹیشن ہم صدر کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، ہم وزیر اعظم کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، یعنی وہ ابھی تک صرف باتوں تک ہی پہنچا ہے، جبکہ عمران خان صاحب بڑی جارحانہ اننگز کھیل رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو اس حکومت کو کمزور کرتی ہے سیٹھی صاحب، وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر 2 مختلف بیانیے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن جلد کرانا ممکن نہیں ہے الیکشن ریفارمز کے بغیر، اور اگست 2023 تک ہمارے پاس وقت ہے، جبکہ اسحاق ڈار صاحب انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں فریش مینڈیٹ لینا ہوگا مسائل کے حل کے لیے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے بیان سے لا تعلقی اور کہا کہ اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے، شعلہ بیانی ہو جاتی ہے، انہوں نے کسی حاضر سروس افسر کے بارے میں ایسا نہیں کہا ہوگا ان کے خیال میں۔ تو سیٹھی صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ پارٹی کے اندر 2 مختلف بیانیے چلتے ہوئے مزید ڈیمیج کر رہے ہیں نون لیگ کو؟ جی بالکل ڈیمیج کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کافی اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہر بات کے اوپر ایک صفحے پہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ اگلے سال تک یہ حکومت رہے اور پورا 1.5 سال اور کاٹے، 1.5 سال جتنا بھی ہے۔ نون لیگ کے اندر 2 موقف تھے۔ وہ یہ موقف تھا نواز شریف صاحب کا کہ فوری الیکشن کروائے جائیں اور پھر جو بھی مشکل فیصلے ہیں مینڈیٹ لے کے مشکل فیصلے کیے جائیں، اور اگر فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن میں آپ ہار جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیٹ عمران رول، اللہ خیر صلی اللہ۔ مگر مشکل فیصلے وہی ہیں جب آپ کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو تو پھر آپ کریں۔ اچھا اب ہوا یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ جلدی ختم ہو جائے گا، یہ جنوری تک یہ ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ اب مارچ تک گیا اور ابھی اپریل میں جا کے یہ حکومت بنی۔ اس کے ساتھ ٹائم بہت لاس ہو گیا ہے، اور وہ ٹائم جو لاس ہوا ہے اس میں اب عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پھر مضبوط کرنے کی کوشش کی اور کچھ حد تک کامیاب ہو گئے۔ اگر اسی وقت یہ جنوری میں یہ معاملہ ختم ہو جاتا اور 1 ماہ کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد مارچ کے اندر جو ریفارم ایک آدھ الیکٹرل ریفارم جو کرنے تھے وہ کر کے فوراً الیکشن کال کر دیے جاتے تو یہ جولائی تک الیکشن ہو جاتے اور اس کے بعد ایک نئی حکومت آ جاتی۔ اس وقت تک IMF نے بھی انتظار کر لینی تھی اور کوئی کریش ویش نہیں ہونی تھی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آتی تو وہ مشکل فیصلے وہ کر لیتی، یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر لیتی۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ وہ وقت چلا گیا، اب یہ وقت چلا گیا، اور جب یہ حکومت آئی ہے تو اس وقت سارے مشکل فیصلے جو ہیں وہ سر پہ آ چکے ہیں۔ اب اگر یہ وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ دھندھنائیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں میں نے تو یہ قیمتیں نہیں بڑھائی تھی، انہوں نے دیکھیے قیمتیں بڑھا دی۔ وہ تو آلریڈی شروع کر دیا انہوں نے کہ جی جا کے سڑکوں پہ جا کے پوچھے مہنگائی کتنی ہے، پچھلے 1 ماہ کے اندر کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور کتنی نہیں۔ اب وہ اسٹاک مارکیٹ جو کریش کی ہے اس کے اوپر اس کا بھی حوالہ دیں گے وہ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، سیاست ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ پھر یہی ہوا کہ ابھی آگے جا کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کتنی دیر رہنا ہے اور کتنی دیر نہیں رہنا، اور اس میں بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اب اوپر سے عمران خان صاحب کو ٹائم مل گیا، وہ پھر انہوں نے اپنی بات کرنی شروع کر دی، تو اس لیے ابھی بھی دیر نہیں ہے، ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ IMF اس وقت نہیں، وہ پوسٹ پون ہو گیا وہ، اور جب تک وہ پوسٹ پون ہو گیا تو اس وقت تک پیسہ نہیں آئے گا، نہ صرف IMF کا پیسہ نہیں آئے گا، سعودی عربیہ کا پیسہ نہیں آئے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس وقت ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑیں گی پیٹرول کی اور ڈیزل کی، نہیں تو IMF نہیں آئے گا۔
نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے یا اسحاق ڈار صاحب کا یہ موقف ہے، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی باتوں سے کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، آپ کو یہ اتنا بڑا نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی بہت سی ایریاز ہیں جہاں آپ اپنے خرچے کم کر سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مفتاح اسماعیل کی تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی یہاں سے اس حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ آئی ایم ایف کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں آپ کی ضرورت مدد ہے، اور آئی ایم ایف کو آپ سمجھائیں کہ ہمیں تھوڑا سا مہلت دے دیں، ٹائم دے دیں تھوڑا سا، ہمارے یہ مشکلات ہیں۔ مگر یہاں سیدھا آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ اکنامکس کے اوپر تو کوئی آپ کے پاس آرگیومنٹ ہی نہیں ہے نا، وہ تو پالیٹکس کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو تو اگر کوئی اشارہ آئے گا کہیں سے کہ جی نہیں یہ حکومت مشکلات میں ہے، ان کو چلنے دیں، ابھی ان کے اوپر اتنا دباؤ نہ ڈالیں، تو پھر ہی جا کے وہ آگے بڑھیں گے نا۔ مگر ایسے تو ہوا نہیں، انہوں نے تو کوئی ابھی تک کوشش نہیں کی۔ اب ہم سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی اینتھنی بلنکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو کہ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں یہ دیر ہو گئی ہے۔ ان کو تو 1 مہینہ پہلے فوراً بلاول کو پہلے اسٹیج پہ ہی ان کو لے لینا چاہیے تھا اور اس کے بعد واشنگٹن چلے جانا چاہیے تھا، مگر یہ نہیں گئے۔ اب ان کی یہ سیاست ہے کہ ایسے نہ لگے کہ ہم بالکل بھاگ رہے ہیں پھر، اور عمران خان ہمارے بھائی عمران خان تو آپ کے اوپر اٹیک کرے گا، آپ جو کریں گے وہ اٹیک کرے گا، تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ اٹیک وہ کرے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یا اٹیک سے بھاگنا ہے آپ نے۔ تو بھاگیں گے تو بھاگیں گے کہاں آپ؟ ایک طرف عوام ہے، دوسری طرف عمران خان ہے، تو آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں کریں اور پھر بھگتے ان کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قیمتیں بڑھانی ہیں تو بڑھائیں اور بھگتے اس کو، اور اگر نہیں بڑھانی تو پھر فیصلہ کریں کہ نہیں بڑھانی اور یہ من یہ بند کریں۔ تو بات یہ ہے کہ یہی تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل کنفیوژن ہے، اور جتنی جلدی یہ کنفیوژن حل ہوگی وہ بہتر ہوگا، نہیں تو یہ گورنمنٹ اور کمزور ہوگی اور خان صاحب اور مضبوط ہوں گے۔